عمران صاحب کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کا بینچ جس طرح سے توہین عدالت کی کارروائی کر رہا ہے، ججز کے اختیارات کا جھگڑا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں خریدہ، ہم سیاسی کینوس پہ تو دیکھتے تھے کہ ایک کھینچا تانی ہوتی تھی اقتدار کی، اور ایک گردان ہوتی تھی کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کچھ ایسے ہی حالات بن چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو سینیریو نظر آ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن 21 اکتوبر کو جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں 3 ججز کا پینل جاتا ہے اور اس میں یحییٰ فریدی صاحب کا قرعہ نکل آتا ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں، اور پھر سوال اٹھتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی جو آئینی حیثیت ہے، کیا اس ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو تو کرب نہیں کیا گیا، اس کو تو سلب نہیں کیا گیا؟ اب یہ سارا معاملہ جو ہے، بے شک اس میں کنٹیمپٹ کا شو کاز نوٹس ہو ایڈیشنل رجسٹرار کو، چاہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ آیا کہ جو ریگولر بینچز ہیں انہیں آئین کے آرٹیکل 191 کا جو نیا آرٹیکل شامل کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم میں 191A کا، اس کے تحت ریگولر بینچز کیسز نہیں سن سکتی۔ یہ تمام جو بحث اگر جا کے کسی جگہ پہ اختتام ہوتی ہے، یہ جس جگہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی ہے۔ آج جج صاحبہ نے یہ ضرور کہا کہ یہ مقدمہ 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں، یہ تو سوال عدالت کے سامنے یہ ہے کہ 191A جو ہے کیا ریگولر بینچز کو یہ مقدمات سننے سے روکتا ہے؟ غریدہ صاحبہ، آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ جو سوال بینچ میں اٹھایا جا رہا ہے، کیا اس سے پہلے یہ سوال نہیں اٹھا منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں؟ کئی مرتبہ اٹھا، اور انڈرسٹینڈنگ ہے منصور علی شاہ صاحب کی، ان کے ساتھ بیٹھے باقی جج صاحبان کی۔ تو پہلے تو جب ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسا کیس آیا ہے تو منصور علی شاہ صاحب نے اس کیس کو ریفر کر دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، اور اپنے بینچ میں بیٹھ کے اکثر و بیشتر ان کی طرف سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اگر آپ نے جلدی فیصلہ کرانا ہے تو اپنا مقدمہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لے جائیں۔ یہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہاں سے کیسز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہوتے ہیں، کیا ہم غیر قانونی بینچ ہیں؟ تو اگر آج یہ سوال اٹھ رہا ہے تو سوال اصل یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلا مقدمہ جب منصور شاہ صاحب کی عدالت میں آیا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہونا تھا، تب انہوں نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ اتنے زیادہ کیسز آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر کر کے اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو پھر بات جا کے وہی جاتی ہے کہ جو میں نے کہا کہ پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پہ جو کھینچا تانی اور مجھے کیوں نکالا والے جو بحث ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی بظاہر ایسا لگتا ہے۔ لیکن ایک تو اس معاملے کا انجام کیا ہوگا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی کھڑی ہو گئی ہے جسٹس منصور شاہ صاحب پلس دیگر جو بینچ کے ان کے ساتھ، تو اس معاملے کا انجام کہاں تک پہنچے گا؟ کیا جو ڈویژن ہے، جو شزم ہے، مزید گہرا ہوتا جائے گا؟ دوسرا جو آج ریمارکس آئے ہیں اسی کیس کے دوران، انہوں نے کہا، جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آنے والا ہو تو پھر کیس کا بینچ تبدیل کروا دیا جاتا ہے، کیس کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے۔ دیکھیں غریدہ صاحبہ، اگر ہم بات کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مخصوص نشستوں کے فیصلے کا کیا نتیجہ نکلا، وہاں پر بھی بحث ہوتی ہے کہ آیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دینے کا اختیار تھا، نہیں تھا، لیکن نظر ثانی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے۔ یہاں پر تو کلیئرٹی ہے۔ آج جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اسے آپ سپریم کورٹ کا اعلامیہ نہ کہیں، وہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا اعلامیہ ہے۔ آج کی سماعت میں جو سوالات اٹھائے گئے کہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر ہم نے آرڈر جاری کیا تھا تو پھر یہ بینچ کیوں تبدیل کر دیا گیا، انتظامی آرڈر کے ذریعے جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے کیوں بھجوا دیا گیا، اس کا چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے جواب دے دیا ہے اپنے سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں۔ اب وہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی تو یحییٰ فریدی صاحب کی اپروول کے ساتھ ہی وہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ غلطی کے ساتھ ریگولر بینچ کے سامنے لگ گیا، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جائزہ لینے کے بعد، مشاہدہ لینے کے بعد یہ کیس جس بینچ کا بنتا ہے وہاں پر ریفر کر سکتی ہے۔ یہ غلطی سے لگ گیا، اس کا بھی آج جواب آیا ہے بینچ کی طرف سے کہ کیسے غلطی سے لگ گیا، یا کس کی طرف سے غلطی سے لگ گیا؟ یہ ویسے غلطی سے لگا جیسے پہلے غلطی سے لگ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کی کورٹس میں پہلے بھی ایسے کیس آئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک پورا بلک ہے کیسز کا، 60,000 مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اس کی کیٹیگری تو بنانی ہے نا۔ ٹھیک، کیس کی صرف ٹائٹل پڑھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لیگل انٹرپریٹیشن کا کیس ہے، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کیس ہے۔ اب دیکھیں یہ کیس میں سے کیس نکالا گیا ہے، تو کیس میں سے کیس نکلا ہے کہ 191A جو ہے اس کے مطابق ہم سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے۔ 26ویں آئینی ترمیم بڑی واضح ہے کہ یہ معاملات جو بھی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے۔ تو یحییٰ فریدی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو فیصلہ کمیٹی میں ہوا ہے وہ بالکل درست ہوا ہے،
मंसूर शाह साहब का बेंच नहीं सुन सकता और 27 जनवरी यानी को कि ये कमेटी का प्रेरोगेटिव बिल्कुल दुरुस्त है और वही बरकरार रहेगा। बिल्कुल कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है। यही अफरीदी साहब ने जवाब तो एलामिया के जरिए हम सबको आपको बताया है, लेकिन ये जवाब, ये पैगाम मंसूर शाह साहब के भी लिए है, उनके बेंच के लिए भी है। लेकिन इसके बाद क्या डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में गहरी नहीं होती चाहिए? ये इस बात से मैं आपके साथ ज़रूर इत्तफाक करूंगा कि डिवीजन जो है वो पहले कोशिश की गई है अफरीदी साहब की तरफ से कि इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, हारमनी पैदा की जाए जज साहबान के दरमियान। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाए, उसको कैसे बर्दाश्त किया जाए। बार बार ये खतूत लिखे जाते हैं ना, बार बार जुडिशल कमीशन के इजलास में ये बात होती है और मुख्तलिफ ऑर्डर्स भी सामने आ जाते हैं कमेटी के, मुनीब अख्तर साहब के, मंसूर शाह साहब के।